السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل لائٹ آف اسلام۔ اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأویل۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم اهدنا وسددنا۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورة الانعام آیہ نمبر 139۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم۔ اور کہتے ہیں جو لوگ ان جانوروں کے پیٹ میں ہیں، جو کچھ ان کے جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہوں تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہیں۔ یہ باتیں انہوں نے گھاڑ لی ہیں، ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رکھے گا۔ یہاں پہ بھی دیکھیں ہر معاشرے میں عورتوں کو نیچے رکھا گیا، عورتوں کو ڈی گریڈ کیا گیا۔ جو سلامتی والا وہ صرف مردوں کے لیے، جو مردہ ہوگا اس میں دونوں شامل ہو گئے۔ یہ باتیں انہوں نے گھاڑ لی، ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رکھے گا، یقیناً حکیم و دانا ہے۔ تو یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت و نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر جھوٹ گھڑ کے حرام کر لیا، یقیناً وہ بھٹک گئے تھے۔ کسی چیز کو حلال کرنا انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ جس کو چاہے خود حلال کر لے اور جس کو چاہے خود حرام کر لے، جبکہ اللہ ہی حلال کو حلال رکھتا ہے اور حرام کو حرام کرتا ہے۔ وما كانوا مهتدين، ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے میں ایک پریڈکشن کی یا ایک حدیث جس کا مفہوم بھی بیان کروں گی کہ اللہ کے نبی نے کہا قرب قیامت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایک شخص ایسا ہوگا جو یعنی دین سیکھنے اور سکھانے والا اور تکیہ لگا کے دیوار کے ساتھ بیٹھا ہوگا اور لوگوں سے کو کہے گا کہ بس قرآن کو مانو، جو اس میں حلال ہے وہی حلال ہے، جو اس میں حرام ہے وہی حرام ہے، باقی اور چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ خدا کی قسم اللہ نے جو میرے ذریعے سے کھلایا ہے، جس کو میں نے حرام کیا وہ بھی حرام ہے، جس کو میں نے حلال کیا وہ بھی حلال ہے نا۔ تو یہ بھی ہے کچھ لوگوں کا ایسا، دیکھیں قرب قیامت کیا ہے کہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے ذمہ ہے، اس کو ہی مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچا کے رکھے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور پاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کی معقولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جاتے ہیں جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ پھل جب یہ پھلیں یعنی جب یہ پھل ہے اور اللہ کا حق ادا کرو، جب اس کی فصل کاٹو اور حد سے مت گزرو، اللہ حد سے گزرنے والوں کو بالکل پسند نہیں فرماتا۔ اسراف کرنے والے اللہ کے کبھی بھی پسندیدہ بندے نہیں ہیں، اور اللہ کی نافرمانی میں اسراف کرنے والے تو بہت بڑا گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور یہ نافرمانی اسراف میرا خیال ہم سارے ہی کرتے ہیں۔ کیا شادی ہو رہی ہے، شادی کا جوڑا اتنا مہنگا بنایا جس کو بعد میں پہننے کی ہمیں مہلت ہی نہیں ملی، اور کتنے غریبوں کا حق ہم نے مار دیا اور اسے ایک سوٹ کے بنانے میں۔ اور کچھ لوگوں کو کریز ہوتا ہے کہ برانڈیڈ چیزیں میں نے یوز کر رہی ہیں۔ یہ سمپل بیگ ہے نا، یہ بھی وہی سہولت دیتا ہے جو چیزوں کو سیو رکھنے کے لیے جو برانڈیڈ بیگ دے گا، لیکن چونکہ برانڈ کا ہے اس لیے لینا ہے، اپنی شان جتانی ہے۔ پھر کپڑوں پہ اتنا پیسہ لگانا اور ایک فضول خرچی میں کرنا، بعض اوقات ہم چیزیں کچھ لینی ہوتی ہے ضرورت کی 2-4، وہاں سیل دیکھ کے
اور جو ایسی چیزیں جمع کر لیتے ہیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ گھروں میں لا کے ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم نے اتنا کچھ خریدا ہو۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے، سچ میں اللہ ہم سب کے حال میں رحم کرے اور اس اسراف سے ہمیں نکالے۔ اور جب اسراف سے نکلیں گے، سادگی والی زندگی اختیار کریں گے، تو کتنا مال میں سے وہ پیسہ ہمیں نظر آئے گا جس کو ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے خرچ کر سکتے تھے، جس میں دوسروں کی ضرورتیں پوری کر سکتے تھے۔ اور ظالم کہتے ہی اس کو ہے جو اسراف کرنے والا ہوتا ہے۔ قول صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سونے کا پہاڑ بھی اب اللہ کے راستے میں دیں تو وہ اسراف نہیں کہلائے گا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال چاہے کتنا بھی کثیر تعداد میں کیوں نہ ہو، کتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو، اور کتنا بھی بار بار کیوں نہ خرچ کرنا ہو، وہ اسراف نہیں کہلائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ ایمان والے ہیں، ایمان کے ساتھ خرچ کیا ہوا مال جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں جتنا زیادہ ہو وہ بھی اسراف نہیں کہلاتا، ٹھیک ہے نا؟ معنی مطلب سمجھنا چاہیے، اللہ کے مرضی کے کاموں میں جتنا کھل کے لگا دیں گے وہ اسراف نہیں ہے، اپنا پیٹ کاٹ کے بھی لگا دیں گے اللہ کے راستے میں، وہ اسراف نہیں ہے۔ لیکن فضول خرچی جو اپنی ضرورت کے لیے انسان اٹین کرتا ہے، لیتا ہے، اس کو تو وہ اسراف ہے۔ تو اس سے ایسے اسراف کرنے والوں کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جس سے سواری اور بردباری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں، یعنی ان کی کھالیں ان کا گوشت کھانے کے اور ان کی کھالیں بچھانے کے کام آتی ہیں، جسے کارپیٹ وغیرہ بنتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیے شیطان کا پہلا وار کیا ہے نا، ایک اور بھی جو ہمیں ایسے غلط یعنی ایسی چیزوں کے کھلانے کی طرف ترغیب دلاتا ہے جو اللہ نے منع کی ہے، جس میں یہ ڈاؤٹ ہو، کیونکہ اسے پتا ہے کہ غلط کھانے سے یہ بندہ آسانی سے میرے ہتھے چڑھ جائے گا، کیونکہ کھانا ہماری باڈی پہ ڈائریکٹ اثر انداز کرتا ہے۔ حیا اور ایمان کی حفاظت کا ذریعہ حلال اور طیب ہے، اور حلال اور طیب اگر نہیں کھائیں گے تو پھر کیا ہوگا، وہ حرام کا رزلٹ کیا بنے گا، اس کو تو پھر وسپر کرنے کی ضرورت رہے گی اور انسان اس طرف چل پڑے گا۔ اور ہمیں پتہ ہمارے والدین کے اوپر اس نے یہی وار تو چلایا تھا، جس چیز سے کھانے سے منع کیا تھا اس نے بلوا دیا آدم علیہ السلام کو، اور کیا ہوا تھا، اس ایک لقمے کے کھانے سے کیا ہونا تھا، ان کے 70 کھل گئے تھے۔ یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے سے انسان کے اندر حیا ختم ہوتی ہے۔ حیا اور ایمان برابر کے حصے دار تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان بے حیائی کا کام کرتا ہے تو ایمان سے نکل جاتا ہے، ایمان صاف نہیں ہوتا اس کے۔ حیا اور ایمان کٹھے ہیں، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا جس کے پاس حیا نہیں وہ چاہے جو مرضی کرے پھر جاؤ، جب اس کو ڈر ہی نہیں ہے اس حیا کا۔ تو حیا جو ہے انسان کا ایک حصہ، اور شیطان چاہتا ہے اسے بے حیا کرے، اپنی مرضی کا بندہ بنا کے۔ اب یہ 8 نر و مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم کے اور 2 بکری کی قسم کے، 8 ازواج۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے اللہ نے ان کے نر حرام کیے یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑ اور بکریوں کے پیٹ میں ہوتے ہیں؟ یعنی یہ 8 جو ہے نا، یہ پیر بھی ہو سکتے ہیں، یعنی نر بھی اور مادہ بھی۔ جیسے بھیڑ ہے اس کے دونوں نر اور مادہ حلال ہیں، اور اسی طرح باقی جانور جو حلال ہیں ہمارے لیے ان کی ذرا 8 قسمیں ہیں۔ ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے بھی ہیں اور 2 گائے کی قسم سے بھی ہیں۔ پوچھو ان سے کہ نر اللہ نے حرام کیا یا مادہ، کیونکہ انہوں نے اپنے خود ساختہ قانون بنا لیے تھے نا۔ جو چیز کوالٹی والی لوگ دیکھتے تھے وہ سمجھتے تھے، جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ وہ جو صحت مند بچہ ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے مردوں کے لیے ہے، تو جو مردہ پیدا ہو گیا تو وہ عورتیں بھی کھا سکتی ہیں، سارے مل کے کھا سکتے ہیں۔ یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور بھلا کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی باتیں کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، بغیر علم کے کسی کو لیڈ کرنا اور بغیر علم کے کسی کو مسائل بتا دینا۔ اتنی جرت نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ ہمیں پختہ علم نہیں ہے، اور پختہ علم دینے کے لیے ہمارے پاس کئی سورسز ہیں۔ سب سے پہلا سورس قرآن ہے، دوسرا سورس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، تیسرا سورس علماء حق ہیں۔ ان سے رجوع کر کے بات کی تہ میں اتر کے جس بات میں پتہ نہ ہو اس کا جواب کیا دینا چاہیے، حالانکہ دل چاہے اس حقیقت کی طرف آپ کو روشنی دے بھی رہا ہو، لیکن اس میں جب تک کسی اور کی تائید نہیں ملتی بات کو آگے نہ کریں۔
بغیر علم کے فتوے دینا، بغیر علم کے لوگوں کو لیڈ کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یقیناً اللہ اس سے ظالموں کو کبھی بھی راہ راست نہیں دکھاتا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اور یہ بھی ظاہر ہے، دیکھیں نا شراکت آ جاتی ہے نا اس علم کے اوپر جس میں اللہ کی حق کی بات کچھ اور تھی اور انسان نے اپنی ملاوٹ کر کے کچھ اور بات کہہ دی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے جو وحی میرے پاس آئی ہے ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں پاتا کہ کسی کھانے والے پر وہ حرام ہو، الا یہ کہ مردار ہو، بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، وہ ناپاک ہے یا فسق ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ کہ جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ضمن سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو، بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرنے والا ہو، تو یقیناً اللہ درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لا محالہ کو غلطی ہو جائے تو اللہ درگزر فرمانے والا ہے، لیکن غلطی کے اوپر ڈٹ جانا اور اپنے حرام پہ تلے رہنا، اس سے اللہ کا غضب آتا ہے۔ جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی، وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، ان پر ہم نے سب ناخنوں والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی۔ ہم پہ تو چربی حرام نہیں ہے، ان پہ چربی حرام ہے، سوائے اس کے کہ جو ان کے پیٹھ یا ان کی آنتوں سے اندر کہتے ہیں چپکی ہوتی ہے، بازو کو ہوتا ہے نا گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے جس کے اندر وہ تاروں کی طرح ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہے معاف ہے، لیکن جو اوپر کی چربی ہے ساری ان کو پاک کرنی پڑے گی۔ یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یہ ہے ہم نے ان کی سرکشی کی سزا دی تھی۔ جب انسان دین میں سیدھے راستے میں کنویں نکالتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پھنسا دیتا ہے پھر۔ اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، یہ سچی بات ہے۔ اللہ سے بڑھ کے اللہ تبارک تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی یہ ساری باتوں کو سچائی والی بتا کے ہمارے یقین کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کو تو اپنی تائید میں ایسی گواہیاں دینے کی ضرورت نہیں تھی اگر انسان واقعتاً اللہ تو کو پہچاننے والا ہوتا تو۔ اللہ نے ہمارے علم کو علم یقین بنانے کے لیے یہ باتیں رکھی ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اور اگر اس کے باوجود یہ تمہیں جھٹلائیں یعنی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے کہہ دیے رب کا دامن تو رحمت وسیع ہے، اور مجرموں سے ان کا عذاب تو کبھی بھی پھیرا نہیں جا سکتا۔ اس کی رحمت مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ دین کا سیکھنا رحمت ہے، دین کا سکھانا رحمت ہے، دین پہ عمل کرنا رحمت ہے، اللہ کی جنتوں کو پانا رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز کے رکھا، ہماری اولادوں کو بھی، ہمارے سینے اسلام کے لیے کھول لے، ہماری زبانوں کی لغزش سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، ہماری برائیاں ہم سے دور ہٹا دے، ہماری بھول چوک سے ہمیں معاف فرما دے۔ یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے، نعوذ باللہ۔ کتنے لوگ ہیں جب یہ کہتے ہیں اپنے ایمان کو ایماندار نہ بنانے کی وجہ سے یہ لاجک پیش کرتے ہیں۔ کسی سے کہنا کہ آپ مال رکھتے ہیں حج کر لیں، جب اللہ چاہے گا لے جائے گا۔ آپ نماز پڑھا کریں، اللہ چاہے گا تو اٹھا دے گا۔ دیکھیں کتنی بری بات ہے نا، جب انسان اپنے اختیار میں اللہ تعالیٰ کی اس دیت کے اوپر عمل نہیں کرتا تو الزام اللہ کو دیتا ہے۔ شیطان نے بھی تو یہ کام کیا تھا نا، اگر تو چاہتا تو مجھے گمراہ نہ کرتا، اور سیدنا ہمارے باپ آدم نے وہ غلطی ہونے کے بعد فوراً ریپینٹ کیا تھا، اور اچھے انسان کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ اپنے باپ کی طرح ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، غلطی ہو گئی تھی، انسان ہے، ہو سکتی ہے، ہم پاک نہیں ہو سکتے غلطیوں سے، اور غلطی سے پاک ہو جاتے تو شاید ہمیں کریٹ کرنے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا۔ لیکن اچھا انسان وہی ہے جو اپنے باپ کی تقلید میں کام کرتا ہے، ڈیپینڈ کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے۔ اچھا ایک اور بات بھی واضح کرتی چلو، توبہ اور استغفار لازم و ملزوم ہے۔ ایک جگہ میں نے بات کہی تھی کہ خالی استغفار کرنے سے توبہ نہیں ملتی، تو کچھ لوگوں کو سمجھ آئی شاید کہ استغفار نہیں کرنی چاہیے، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ ریپینٹ کرے بغیر خالی تسبیح پکڑ کے 100 دانے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اٹھیں پھر کسی پہ ظلم کریں، اٹھیں پھر اللہ کے حق کو ماریں، تو یہ کیسی توبہ ہے؟ میرے کہنے کا مقصد تھا کہ توبہ استغفار لازم و ملزوم ہے، جب وہ دونوں میچ کرتے ہیں تب توبہ بھی قبول ہوتی ہے نا، تب استغفار فائدہ دیتی ہے۔ خالی استغفار کی تسبیح کرنے سے ریپینٹ نہیں ہوتا جب تک انسان اپنے گناہ کو قبول نہیں کرتا، اور جب تک انسان اپنے گناہ کو قبول کرنے کے بعد اصلاح نہیں کر لیتا۔ تو یہ بات میرے حساب سے میں نے کلیئر رکھی تھی، لیکن کسی نے جب کوشچن کیا تو مجھے تھوڑی سی احساس ہوا کہ شاید ہو سکتا ہے اس طرح کئی اور لوگوں نے بھی غلط سمجھا ہو۔ تو استغفار کرنا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نشست میں اور ہر دن میں 70 سے 100 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے۔
تو وہ تو کرنا چاہیے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے استغفار کا فائدہ نہیں ہوتا جو اپنی غلطی کو سدھارنے کا کام نہیں کرتے، بندوں پہ ظلم کرنے سے باز نہیں آتے، وہ خالی تسبیح کر کے سو جائیں اور سوچیں کہ میں پاک ہو گیا ہوں، جب تک وہ لوگوں سے رابطہ نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے، اللہ کے راستے میں حق تلفی جو ہوئی ہے اس کی اصلاح نہیں کرتے، تب تک معافی نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ اللہ کو الزام دے رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ نہ کرتے، اللہ چاہتا تو ہم حرام پہ نہ جاتے، اللہ چاہتا تو ہم حلال پہ رہتے۔ اللہ نے وہ بتا دیا کہ اللہ کو وہ الزام دیتے ہیں کہ ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے اگر اللہ چاہتا، اور نہ ہم کسی کو حرام ٹھہراتے، ایسی باتیں بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہیے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو، اور کیا تم محض گمان پر چل رہے ہو، نیری قیاس آرائیاں کرتے جا رہے ہو؟ پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ ان سے کہو لاؤ اپنے وہ گواہ اور اس بات کی جو شہادت دیں، قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون، کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کی شہادت نہ دینا۔ اللہ کی بات کو چھپا کے پیچھے سے اپنی زبان کو کہیں بھی بات، اہل کتاب یہی کرتے تھے نا، اللہ کی حلال کو حرام، حرام کو حلال کر کے پیش کرتے تھے۔ اب اسی بحث میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایک ٹیکنیک سکھا رہے ہیں، انہیں بتائیے، ان سے پوچھیے کہ وہ کوئی شہادت گواہی تو لے کے آئے نا، تو اگر وہ بلا وجہ کی بن بنائی یعنی خود مین میڈ گواہی لے کے آتے ہیں تو آپ ان کی گواہی میں کبھی بھی ساتھ نہ دیں، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے مت چلیں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ اب الرٹ ہو جائیے اور الرٹ ہو جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت نامہ دیا ہے اللہ کے حکم سے ہمیں۔ وصیت نامہ کیا ہوتا ہے؟ ہدایت کے پیٹ رول، جس کو عمل کرنے سے انسان سیدھا جنت میں جا سکتا ہے۔ ایک مخلص والدین اپنی اولاد کو ایسے ہی تکنیکی نکات دے کے جاتے ہیں دنیا میں، کون سے کام ہیں جو کرنے والے ہیں۔ ایک جو صالحین والدین ہوتے ہیں نا، اپنی اولادوں کو صحیح، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے والدین سے بڑھ کے اپنی امت سے پیار کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا کیا؟ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیے کہ آؤ میں تمہیں سناؤں اللہ کے احکامات جو تم پہ پابندیاں ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خالی خود پڑھنے سے بعض اوقات وہ چیزیں دل پہ نہیں جاتی جب تک کہ ہم سن کے اثر نہیں لیتے۔ بعض اوقات کسی کے سنائے ہوئے لہجے میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ دل میں جا بیٹھتی ہے جگہ، وہ جو بات ہے وہ دل میں جگہ پکڑ لیتی ہے۔ سب سے پہلا کام کہ اللہ کے ساتھ لا تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ نمبر 1 لکھ لیں یہ سارے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو وہ یقیناً جنت میں داخل ہو جائے گا بغیر کسی روک ٹوک کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے ساتھ ہرگز شرک نہ کرنا، اگرچہ تجھ کو جلا ہی دیا جائے، اگرچہ تجھ کو قتل ہی کر دیا جائے، یعنی کسی قیمت پر بھی شرک نہیں کرنا۔ اور شرک فی العبادہ تو ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور یقیناً کرنی چاہیے۔ ہماری عبادت صرف اللہ کے لیے، ہماری دعائیں صرف اللہ کے لیے، ہماری مناجات صرف اللہ کے لیے، ہماری حاجتیں صرف اللہ کے سامنے، کوئی نہیں پورا کر سکتا، کوئی ولی نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو کوئی ایسا درگار والا نہیں ہے، دربار والا نہیں ہے جو انسان کی حاجتوں کو پورا کر سکے سوائے اللہ کے۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ سب سے پہلے کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اپنے عمل سے بھی اور اپنی زبان درازی سے بھی۔ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اف بھی نہیں کہنا والدین کو۔ اف کون سا کلمہ ہے؟ بیزاری میں ہلکا سا ایویں منہ سے نکل آتا ہے، ہم اپنے پاؤں کی ٹھوکر بھی لگا کہتے ہیں اف، ہے نا؟ تھوڑی سی اچانک سے کوئی مصیبت آ جائے ایک دم نکلتا اف۔ تو کتنی ہی آج اس دین سے ہم دور ہیں کہ مائیں بچوں کو بلا رہی ہوتی ہیں اور بچے کہتے ہیں یا تو آنکھوں سے اپنے دیتے ہیں اشارے، یا کندھے چکاتے ہیں، یا پھر منہ سے تیور بناتے ہیں کہ بیٹھنے نہیں دینی ہے مجھے، اب کیا ہے، اب کیا چاہیے، ہے نا؟ تو اس طرح کے جو ہے، اور بعض اوقات کیا انسان کیا ہے اپنی باڈی کی لینگویج سے بیزار نظر آتا ہے ماں باپ سے، منہ سے چاہے کچھ بھی نہیں کہہ رہا،
ان کی بات کو ویلیو نہیں دینی، ان کی بات کو رد کر کے کسی اور کی بات کو پروموٹ کرنا. گروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، باقی لوگوں کی باتوں کو تو خوب کان لگا کے سن رہا ہے، والدین بولیں تو ان کی بات کو اگنور کرنا، گویا یا جس سے ان کو تو سنتے ہی رہتے ہیں، ان کی بات کا کوئی ویلیو نہیں ہے. یہی بھی نافرمانی ہے. ہم سب کو نوٹ رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو یہ جو رشتہ لازم کر دیا نا اللہ تعالیٰ نے اپنے شرک کے بعد، وہ والدین پہ احسان کا ہے، ان کے ساتھ نرمی کا ہے. کتنی بھی بات ان کی بری کی، میں نہیں کہتی کہ والدین ہمیشہ حق پہ ہو سکتے ہیں، نہیں حق پہ ہو سکتے، لیکن پھر بھی ہمیں اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم ان کی اصلاح ایسے کریں جیسے بچے کی کرتے ہیں یا جیسے غلام کی کرتے ہیں. ان پہ ایسے حکمرانی چلائیں جیسے کہ ہم اپنے سے چھوٹوں پہ کرتے ہیں. تو والدین کے ساتھ احسان. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولادوں کو قتل مت کرو یہ تنگ دستی کے فکر میں. پھر ہم تو تمہیں بھی دیتے ہیں ان کو بھی دیں گے. دیکھیں آنے والا بچہ اپنا رزق اللہ کی طرف سے مقدر میں لے کے آتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. ماں کی کوکھ میں اللہ تعالیٰ اس کا رزق لکھ دیتا ہے کہ اس نے غنی ہونا ہے، فقیر ہونا ہے، کیا ہونا ہے. اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہو. بے شرمی کی باتیں، بے حیائی کی باتیں، ننگی باتیں، ایسے ننگے چٹکلے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہلاک مت کرو مگر حق کے ساتھ، حق کے ساتھ جو قصاص کی صورت میں ہوتے ہیں. یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا مگر ایسے طریقے جو بہترین ہوں، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائیں. اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو. ناپ تول صرف چیزوں کا ہی نہیں ہوتا، میزان جو ہے نا وہ چیزوں کا نہیں ہوتا، باتوں کا بھی ہوتا. کسی کا حکم سن کے اس کو این اٹ از پہچانا بھی میزان ہے، نہ کہ اپنی من مرضی. کسی کا پیغام دوسرے تک پہنچانے کے لیے بیچ میں دل کی بھڑاس لا کے پہنچا دے. لہجے بھی ہوتے ہیں نا، اگلے نے بڑے نرم ہی سے کوئی بات آپ کے لہجے میں اتنی ترشی ہے کہ آپ نے دکھایا کہ وہ آپ سے تو اس طرح کی بات، وہ آپ کو یہ میسج دے رہے ہیں. تو میزان پہ قائم رہنا. لا نکلف نفسا الا وسعها، یاد رکھنا چاہیے اللہ کسی کے اوپر اس کی ہمت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا. جب بھی بات کہو تو کون سی کہو؟ انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ داروں کا ہی کیوں نہ ہو. اور اللہ کے حق کو پورا کرو. ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت حاصل کر سکو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے اللہ کا سیدھا راستہ. فَاتَّبِعُوهُ، پس آنکھیں بند کر کے اس سیدھے راستے کو پکڑ لو اور اس پہ چل پڑو. اور یہ سیدھے راستے کی کمپلیشن قرآن پاک اور حدیث کے ذریعے ہوتی ہے. ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اور یہ وہ ہدایت ہے جو تمہارے رب نے تمہیں دی ہے. اور اس راستے پر چلتے ہوئے تمہیں وہ پراگندہ نہ کرے، یعنی شیطان تمہیں راستے سے نہ ہٹائے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، شاید کہ تم بچ سکو، اس رات کو پا کے تمہارے اندر تقویٰ آ سکے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اس دعا کے ساتھ کہ الہی جو کچھ ہم نے سیکھا سمجھا پڑھا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. جو لغزش ہو جاتی ہے اللہ پاک اس سے ہمیں درگزر فرما دے. جو حق بات ہے بے شک وہ تیری طرف سے ہے، جو کوئی غلطی آ جاتی ہے اللہ پاک وہ نفس کی شرارت ہے اور شیطان کا بھلاوا ہے، تو اس سے ہمیں درگزر فرما. اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.